عید کی صبح آ گئی، ہر طرف خوشبوؤں کا سماں تھا، لوگ نئے کپڑے پہن کر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ سارا نے بھی اپنے بچوں کو صاف ستھرے کپڑے پہنائے اور امید کے ساتھ انتظار کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا مگر کوئی ان کے گھر نہ آیا۔ دوپہر تک بچے بھوک سے نڈال ہونے لگے۔ آخر کار طیب نے آہستہ سے کہا، امی بھوک لگی ہے۔ سارا کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن احمد فوراً بولا، امی آپ فکر نہ کریں، گھر میں جو ہے وہی پکا لیں، ہم خوشی سے کھا لیں گے۔ اپنے بچوں کی سمجھداری دیکھ کر سارا کا دل بھر آیا۔ وہ کچن میں گئی اور آلو کی سادہ سی ترکاری اور روٹیاں بنا رہی۔ بچوں نے شکر کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر سو گئے۔ سارا خاموشی سے ان کے پاس بیٹھی دعا کرتی رہی، یا اللہ میرے بچوں کی خوشیوں کا انتظام فرما دے۔ شام کے وقت اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سارا نے دروازہ کھولا تو ایک بچہ ہاتھ میں گوشت کی پلیٹ لیے کھڑا تھا۔ اس نے پلیٹ سارا کو دی اور بغیر کچھ کہے وہاں سے واپس چلا گیا۔ سارا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، وہ فوراً اندر گئی اور گوشت پکانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں پورا گھر خوشبو سے مہک اٹھا۔ جب بچے جاگے اور انہوں نے گوشت دیکھا تو ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ سب نے مل کر کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ سارا نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ تو کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس رات اس گھر میں صرف کھانے کی خوشی نہیں بلکہ امید اور صبر اور اللہ کی رحمت اور روشنی بھی تھی۔ سبق: جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے ایسی جگہ سے آسانیاں پیدا کرتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے۔